الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں نماز کو آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالیٰ ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اللہ عز و جل فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا. وہ لوگ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما اور ایسی اولاد عطا فرما قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں مقتدی لوگوں کا پیشوا بنا. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. جس آگ کا ایندھن الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہے، اور اس آگ پر غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسے فرشتوں کو اللہ نے اس پر مسلط کیا ہے جو اللہ کے حکم کی ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کرتے. یعنی عذاب دینے پر اگر فرشتوں کو معمور کر دیا، وہ اس کے برخلاف نہیں کر سکتے. انہیں درس میں نہیں آئے گا کہ رحم آ گیا کچھ دیر کے لیے اسٹاپ کر دے، روک دے. نہیں، جس کا اللہ نے حکم دے دیا اس سے وہ ذرہ برابر غافل نہیں ہوتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں کا ہر آدمی راعی ہے. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی. اپنی رعایت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. ایک آدمی والد ہے تو بچوں کے متعلق وہ راعی ہے، ان بچوں کے متعلق، اولاد کے متعلق، بال بچوں کے متعلق اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ایک آدمی بادشاہ ہے تو اس کی جو رعایا ہے اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. ایک آدمی فیکٹری کا مینیجر ہے یا فیکٹری کا مالک ہے، اس کے زیر دست نیچے جتنے لوگ کام کرتے ہیں اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. یعنی ہر ماتحت کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا، ان کو دین کے قریب کس قدر لائے، کتنا ان کو دین سکھایا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرماتے ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں. اور اولاد کے لیے پیغمبر علیہ السلام بھی دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب بیت المقدس کے اندر رہتی تھی اور ان کے پاس انہوں نے بے موسم کے پھل دیکھے
کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں، بے موسم کے پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب بے موسم کے پھلوں کو زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو ہنالک دعا زکریا ربا، تو اللہ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ جب تو بے موسم کے پھل مریم کو دے رہا ہے تو مجھے بڑھاپے میں تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ جو ہے مجھے تو تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کے دل سے پوچھو کس قدر وہ دعائیں کراتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، کوئی آدمی بیت اللہ جا رہا ہو تو اس کے پاس جاتا ہے میرے لیے دعائیں کرنا، یعنی ہر اعتبار سے وہ کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے اولاد کے لیے۔ لیکن میرے بھائی بزرگ و دوستو، جب اولاد اللہ عنایت فرما دیتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے، بیٹے بھی عطا فرمائے بیٹیاں بھی عطا فرمائے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہے بانجھ کر دے، یعنی اس کے اولاد ہی نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ و دوستو، جب اولاد ہو جاتی ہے تو اس کی ہم جسمانی نشو و نما کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے۔ جسمانی ضرورت کے لیے ہم کس قدر کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی جو ہے فیوچر کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے بینک بیلنس بناتے ہیں، ان کے لیے مکانات بناتے ہیں، ان کے لیے گھروں کا انتظام، گاڑیوں کا انتظام، اور ان کے لیے چیزوں کو وقف کرتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کے کام آئے گا۔ ہر طریقے سے رات دن جد و جہد کر کے اپنے بچوں کی جسمانی اعتبار سے نشو و نما کے لیے تمام چیزیں مہیا کرنے کی ہر آدمی، ہر انسان کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بزرگ و دوستو، جو باطنی اس کی غذا ہوتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح اللہ کا حکم ہے، یعنی روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور انسان کی جو غذا ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم کتنی چیزیں کھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ تمام کی تمام چیزیں زمین سے نکلتی ہے۔ تو انسان کا جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں جانا ہے اور اسی سے تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو بدن کی جو ہماری غذا ہے جسمانی اعتبار سے وہ تمام کی تمام مٹی کی ہے، اور جو ہماری روح کی غذا ہے وہ آسمان کی طرف سے آئی ہے۔ روح جو ہے اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی اوپر سے آئی ہے۔ لیکن ہم روحانی اعتبار سے اپنی تربیت نہیں کرتے، بچوں کی نشو و نما کے لیے روحانی اعتبار سے اس کی تعلیم و تربیت کا دھیان نہیں رکھتے، جبکہ جسم فنا ہو جائے گا اور روح باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی جس طریقے سے ہم جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رات دن جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں، اسی اعتبار سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی روحانی غذا کا بھی ہم انتظام کریں کہ وہ کیسے نیک بن جائے، کیسے ان کے اندر اچھے عادت و اخلاق آ جائے، کیسے اللہ کی ذات سے ان کا یقین بن جائے، اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین بن جائے، اور جو ہے ماں باپ کے کیا حق ہے اور بیویوں کا کیا حق ہے اور والدین کا اور جو ہے پڑوسیوں کا اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، وہ تمام چیزیں بچوں کے اندر کس طریقے سے آ جائے۔ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اف ولا تنہرہما، کہ جب تم جو ہے تمہارے والدین بوڑھے ہو جائے دونوں یا ان میں سے ایک، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور ان کے سامنے جو ہے ان کو جھڑکو نہیں اور ان کے سامنے پیار محبت کی باتیں کرو۔ واخفض لہما جناح الذل، اور جو ہے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دیجئے، کما ربیانی صغیرہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے والدین پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری کس طریقے سے تربیت کی ہے، میرے اوپر کیسے شفقت کے ساتھ
انہوں نے جو ہے میری جو ہے نشو و نما کی ہے, مجھے کس طریقے سے پالا پوسا ہے, ایسے ہی آپ میرے والدین پر بھی رحمت نازل فرمائیے. اور اسی طریقے سے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد, کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ تمام چیزیں جب ہم بچوں کو بتائیں گے تو بچوں کا ذہن دینی بنے گا, بچوں کے اندر دین آئے گا. ظاہر ہے کہ دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے اس سے ہمیں جو ہے دنیا کے تک وہ محدود ہے, لیکن دینی تعلیم جو ہے اس سے ہمیں والدین کے حقوق پتہ چلتے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے, نبی کا ہم سے کیا مطالبہ ہے, وہ تمام چیزیں دینی اعتبار سے ہمیں پتہ لگیں گی. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, تو جسمانی اعتبار سے اس کی ہم جس طریقے سے کوشش کرتے ہیں اور روحانی اعتبار سے ہم کوشش نہیں کرتے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے, کسی پرندے کو کسی آدمی نے سونے کے پنجرے کے اندر اس کو قید کر دیا ہو, لیکن اس کی غذا کا انتظام نہ کیا ہو, تو وہ کتنا بھی مہنگا جو ہے پنجرا ہو, اس کی بھوک پیاس اس سے نہیں مٹ سکتی. اور اس کے برعکس اگر اس پرندے کو کسی لکڑی کے اور مٹی کے اس کے جو ہے پنجرے کے اندر اس کو قید کر دیا جائے, لیکن اس کی غذا کا انتظام کیا جائے, تو وہ اس کے اندر سکون سے رہے گا. اور سونے کے پنجرے کے اندر اس کو قید کر دیا جائے تو وہ بے سکون رہے گا, کیونکہ اس کی غذا کا صحیح معنی میں انتظام آپ نے نہیں کیا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ہمارے اسلاف کی جو مائیں ہوا کرتی تھی وہ بچوں کی کیسے تربیت کیا کرتی تھی اور کتنی محبت سے ان کو پالا کرتی تھی, اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ ہمارے بچے بزدل پیدا نہیں ہوں گے, یہ تو جوان مرد بنیں گے, یہ تو جو ہے یہ تو قوم کے لیے ملک و ملت کے لیے فائدے کا کام بنیں گے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے خطبات حکیم الاسلام کے اندر واقع لکھا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دوست محمد, اس کا نام تھا. اس نے اپنے ایک بیٹے کو تیار کیا کہ تمہیں قسطنطنیہ جانا ہے, تمہیں لشکر لے کر جانا ہے, دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. وہ بیٹا اپنے والد کے حکم پر لشکر کو لے کر کے جو ہے قسطنطنیہ جاتا ہے. کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے کہ اس کا بیٹا ناکام ہو کر اور جو ہے بزدل بن کر واپس آ رہا ہے, یہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے. بادشاہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے, پریشانی کے عالم کے اندر ہے کہ تم نے کیسا بچہ جنا ہے کہ وہ ناکام ہو کر واپس آ رہا ہے, اس نے میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گیا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا یہ خبر غلط ہے. اس نے کہا نہیں, سرکاری خبر ہے, جو ہے باوثوق ذرائع سے موصول ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں, یہ خبر غلط ہے, میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا. کچھ دن بعد دوبارہ خبر آتی ہے واقعی میں یہ خبر جھوٹی تھی, اس کا بیٹا ناکام ہو کر نہیں آ رہا, وہ تو محاذ پر برابر کا شریک ہے اور برابر جو ہے اپنی جو ہے قوت کے اپنی طاقت کے جوہر دکھا رہا ہے. لیکن بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میری بیوی نے اتنے وثوق کے ساتھ یہ والی بات کیسے کہہ دی کہ یہ خبر غلط ہے. تو بیوی کے پاس آتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارا بیٹا ناکام نہیں ہو سکتا, وہ بزدل نہیں ہو سکتا, تم نے اتنے وثوق کے ساتھ اتنے مضبوطی کے ساتھ کیسے دعویٰ کر دیا ہے. تو اس نے کہا یہ اللہ اور میرے نزدیک میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. لیکن بادشاہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ جس دن سے یہ بچہ میرے حمل کے اندر آیا تھا میں نے کوئی مشتبہ لقمہ, شک و شبہ والا لقمہ بھی نہیں کھایا, میں نے بیت المال سے بھی کچھ نہیں کھایا. میں اپنا کچھ جو ہے اپنا کتائی بنائی کا کچھ کام کر کے کچھ اس طریقے سے اس سے جو روزی حاصل ہوتی اس سے اپنی غذا الگ تیار کرتی تھی کہ کوئی ناجائز لقمہ میرے بچے کا جزو بدن نہ بن جائے. میں نے کبھی کوئی شک والی چیز نہیں کھائی ہے جب تک وہ بچہ میرے حمل کے اندر رہا. اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو میں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا ہے, میں وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی, قرآن کریم کی تلاوتوں کے ساتھ اس کو دودھ پلایا کرتی تھی. یہ بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے امید تھی کہ میرا بچہ جس کی میں نے اس طریقے سے تربیت کی ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا, وہ ناکام نہیں ہو سکتا. یہ ماؤں کے کردار ہوتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستو, ہمارے جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت ہے ان کی والدہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے, آپ بیتی ان کی کتاب ہے, اس کے اندر واقعہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میری دادی جان قرآن کی حافظہ تھی, رمضان میں روزانہ 40 پارے پڑھنے کا ان کا معمول تھا. روزانہ 40 پاروں کی تلاوت کرتی تھی, پورا قرآن پڑھتی, اس کے بعد 10 پارے اور پڑھا کرتی تھی, اور بغیر رمضان کے بھی وہ روزانہ ایک منزل قرآن کریم کی مکمل کیا کرتی تھی. اور جب وہ قرآن کریم پڑھتی تھی میرے یعنی کہ میرے دادا کو یعنی کہ میرے والد محترم یعنی کہ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو
گود میں لے کر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، قبل روح ہو کر بیٹھتی، باوضو تلاوت کرتی، تو میرے دادا یعنی کہ مولانا شیخ زکریہ کے والد ہوئے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کہنے لگے کہ وہ جب وہ بولنا شروع کیا اس بچے نے تو قرآن کریم کا اکثر حصہ ان کو حفظ یاد تھا، اور 7 سال کی عمر میں قرآن کریم کے حافظ بن گئے تھے۔ یہ ماؤں کا کردار ہوتا ہے، جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو بیٹا مولانا یحییٰ بنتا ہے، بیٹا مولانا الیاس بنتا ہے، اور ان کی اولادوں میں شیخ زکریہ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، پھر ان کی اولادوں میں مولانا یوسف کاندھلوی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی ہے۔ یہ ماؤں کا کردار ہوتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج ہماری مائیں جو ہے اس طریقے سے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، صبح کو اٹھ رہی ہے تو موبائل ہاتھ کے اندر ہے، کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے سیریل آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے جنید بغدادی بن جائے، ہمارا بیٹا جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بن جائے، ہمارا بیٹا جو ہے محمد بن قاسم بن جائے، ہمارا بیٹا ارطغرل غازی بن جائے، ہمارا بیٹا صلاح الدین ایوبی بن جائے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی جو نظام ہے وہ اندھا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ والدین کیسے ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں، اسی طریقے کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جیسا آپ بیٹ ضرب ایک جملہ ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، کہ ہر برتن میں سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ برتن کے اندر اگر گھی ہے تو گھی ٹپکے گا، اس میں تیل ہے تو تیل ٹپکے گا، اس میں پانی ہے تو پانی ٹپکے گا۔ تو ہمارا کیا کردار ہے، ہم جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں ہمارے بچے اس کو دیکھ کر جو ہے سیکھتے ہیں، اسے ہم جو بتاتے ہیں وہ کم سیکھتے ہیں، وہ دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ والدین کو جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی اسی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے اپنے اولاد کی جو ہے دینی تربیت کریں، ان کی روحانی غذا کا انتظام کریں، اور ان کے لیے ان کو بہترین آداب سکھائیں، سلیقہ سکھائیں۔ فرمایا کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا، اس سے بہترین کوئی تحفہ اپنی اولاد کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اسے اچھی تعلیم دی جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ہم دینی اعتبار سے بچوں کو تربیت کریں گے، انہیں سونے جاگنے کی دعائیں سکھائیں گے، انہیں جو ہے اور ہماری مائیں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور جو ہے اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب غذا بناتی ہے، اس غذا کو بچے کھاتے ہیں تو بچوں کے اندر الگ سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کی ایمانی قوت کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اور نیک کام کرنے کی صلاحیت اور نیک کام کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم جو ہے بری اور خباثت اور یانیت اور فحاشی کے اندر لگے رہتے ہیں تو اس کا برا اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز کے اندر اپنا کردار ادا کریں کہ ہمارے بچے اس طریقے سے دیندار بن جائیں، اللہ کے قریب ہونے والے بن جائیں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والے، اور جو ہے نمازوں کا ذوق اور شوق، قرآن کریم کی تلاوتوں کا ذوق اور شوق، اور بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت، یہ تمام چیزیں کس طریقے سے آئیں گی؟ والدین کی تربیت کرنے سے آئیں گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے جس طریقے سے ہم جسمانی اعتبار سے بچوں کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بھی ان کی ہر اعتبار سے غذا کا انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔